بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. گزشتہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی پیمانے پہ کئی رپورٹیں اور کئی ڈاکومنٹ ایسے آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی پہ ڈفرینٹ ونٹیج پوائنٹ سے فوکس کیا ہے, اور ان کا اگر ون لائنر نکالا جائے تو وہ کچھ اور بنتا ہے, اور کرنٹ سچویشن کے ساتھ ان کو اگر ہم اسکیل اپ کرنے کی کوشش کریں تو ضروری ہم نے یہ سمجھا کہ ان تین انڈیویجول اداروں کی رپورٹس اور اس کے نتیجے میں آنے ان پہ جو پڑنے والی روشنی ہے اس کو کسی ایکسپرٹ سے عام لوگوں کے لیے ایکسپلین کروایا جا سکے, تاکہ ایک تو یہ سمجھ آئے کہ باٹم لائن ان تینوں کی جو ہے ظاہر ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, وہ کیا ہے اور آگے فیوچر میں اب آگے ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم. یہ بتائیے کہ ورلڈ بینک نے تو فزیکل سائڈ پہ اور میکرو اکانومی پہ کی ہے, اور لیکن یو این کی جو ہے ہم سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ بڑی سٹارٹلنگ ہے, وہ تو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر ہو گیا اس ملک میں. دیکھیے, تین رپورٹس جو ہیں نا یہ پچھلے ہفتوں میں آئی ہیں. ایک نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کی ہے یو این ڈی پی کے لیے. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ, اور تیسری جو دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچواں ریویو کمپلیٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کا, اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی ایک جو مشن رپورٹ ہے وہ. اور یہ تین رپورٹوں کو اگر آج ہمیں دیکھنا ہے کہ آج پاکستان کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے اور پاسبل مڈ کورس کریکشن کیا ہو سکتے ہیں, تو ان تینوں رپورٹوں کو ہمیں اکٹھا کر کے دیکھنا پڑے گا. جو پہلی رپورٹ ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا والی, جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, یہ ڈیٹا پہ اس کا ڈیٹا جو ہے یہ 2018-19 تک کا ڈیٹا ہے, اس پہ مبنی ہے یہ رپورٹ. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پری کووڈ سچویشن تھی. جو ورلڈ بینک کا پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ ہے یہ جولائی 2020 سے لے کے دسمبر 2020 تک, اس مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں, تو یہ کووڈ کے دوران کی بات ہے. اور اب آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو اس ریویو کے بعد اس کے ساتھ گورنمنٹ کیا نیگوشیٹ کر رہی ہے, تو یہ وے فارورڈ ہمارے پاس بنتا ہے. لیکن وے فارورڈ سمجھنے کے لیے ہمیں جو نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا. تو اس کے 3-4 میسیجز بڑے کلیئر ہیں اس سے. ایک میسیج اس میں یہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 طرح کے پاکستان ہیں اس پاکستان میں. جو امیر ترین 20% ہیں ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے مقابلے پہ ہے. امریکہ آپ اس کو کہہ لیں, یورپ کے کسی بھی ملک سے کہہ لیں, تو جو انڈسٹریلائز ڈیولپڈ اکانومیز ہیں یہ ان کے مقابلے پہ ہے اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ جو اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, اور جو لائیولیہوڈس کے لیے, جابس کے لیے, تو یہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنا رہی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ 20% ہیں وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں, جو آپ کے پورسٹ 20% ہیں وہ کسی غریب ترین ملک میں رہ رہے ہیں. ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ لوئسٹ انڈیکس ہے. ہاں, اور پاکستان کا اوور آل انڈیکس جو ہے وہ میڈیم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. اور یہ بدقسمتی سے ساؤتھ ایشیا میں صرف ہم افغانستان سے اوپر ہیں, باقی سارے جو ساؤتھ ایشین نیبرز ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ 1% رچ ہیں ان کے پاس اس ملک کی 9% دولت ہے, 1% کے پاس 9% دولت ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ٹاپ 20% ہیں, اگر آپ ان کے پرسنل انکم کو دیکھ لیں, آپ ان کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ لیں, آپ ان کی پراپرٹی کو دیکھ لیں, ایگریکلچر لینڈ ہولڈنگ کو دیکھ لیں, تو اٹس وے ہیڈ آف ادرس جو پرپورشن بنتا ہے. تو وہ ایک تو یہ انیکویلٹی کی بات کرتے ہیں. پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جہاں پہ صوبوں کے اندر انیکویلٹی پائی جاتی ہے, ہر صوبے میں یعنی ہر شہر کا جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے تمام سیکٹرز, تمام محلے ایکول ہوں. کوئی بہت امیر ہوں گے, کوئی نسبتاً کم آمدنی والے ہوں گے. بلوچستان جو ہے, بلوچستان سب سے زیادہ جو اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ سب سے کم ہے جو اگر ہم صوبوں میں دیکھیں. اور تیسری چیز جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور جو آپ کے فیوڈل سیکٹر ہے, ایلیٹس, ان کا جو کیپچر ہے یہ تقریباً آپ کا 2.6 ٹریلین روپیز کے لگ بھگ ہے. تو جو ٹاپ 20% ہیں سب سے زیادہ پبلک سیکٹر سے فائدہ بھی انہیں کو ہے, سب سے زیادہ پبلک سیکٹر ایکسپینسز بھی انہیں پہ ہو رہے ہیں, اور ایلیٹ کیپچر بھی وہاں پہ ہے. تو یہ تو ہے آپ کی سچویشن اکانومی کی کووڈ سے پہلے کی.
پھر ہم آ جاتے ہیں ورلڈ بینک پہ. ورلڈ بینک کیا بتا رہا ہے؟ ورلڈ بینک یہ بتاتا ہے کہ جی اس مالی سال کے رواں مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بہتر ہوئے ہیں. جو روپی کی ویلیو ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ بہتر ہوئی ہے. ریمیٹنسز کا انفلو جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. تو ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی اچھی ہیں. لیکن اس کے بعد وہ یہ جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اچھا اس کا امپیکٹ کہاں پہ ہوا. اور امپیکٹ یہ ہوا کہ تقریباً 21% جو 21 ملین جو کہ پرسنٹیج میں دیکھیں تو تقریباً 36% کے قریب بنتی ہے جو پاکستان کی لیبر فورس ہے وہ لے آف ہوئی ہے. اسی طریقے سے ڈومیسٹکلی اسی طریقے سے کوئی 12% فردر جو آپ کی لیبر فورس ہے اس کی آمدنی کم ہوئی ہے. تو یعنی آدھی سے زیادہ آپ کی لیبر فورس وہ لے آف ہوئی ہے, ان کی نوکریاں چھن گئی یا ان کی آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ پہلے 6 مہینوں میں جولائی سے لے کے دسمبر تک کووڈ کی وجہ سے 5 ملین لوگ جو ہیں 5.8 ملین ٹو بی پریسائز 6 ملین کے قریب وہ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں. جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے وہ بھی آپ کو وہ بتا رہی ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کووڈ اور انیکویلٹیز کے ساتھ تو دسمبر 2021 تک یہ کیا سرائی کی جا سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان کووڈ کے تقریباً 21 ملین مزید لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن کہ پاکستان ایک ایسا ملک جس میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں, مائکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو برج ہے ان دونوں کے وہ اسٹیٹ بنتی ہے. اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی میکسیمم ایلیٹ کیپچر کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ جب آئی ایم ایف جو ہے وہ ریویو بات کرتا ہے تو آئی ایم ایف کا ریویو کیا کہتا ہے؟ تو آئی ایم ایف کا ریویو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکسیشن سسٹم بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پرسنل انکم ٹیکس. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بات کریں گے وے فارورڈ میں کہ آگے پاتھ فیز ہیں کہ ایکچولی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس کا پاتھ فیز ہے کیا ٹیکسیشن کا؟ تو پاتھ فیز جو ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ملتا ہے. تو آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے جو کرونک مسائل ہیں, یعنی آپ آئی ایم ایف کے نسخے سے وہ کر سکتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین, لیکن ڈائگنوسس جو ہے وہ مسلسل یہی آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں. 3-4 ایشوز ہیں. آپ کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. آپ کی جو ہے اس وقت پرسنل انکم ٹیکس 220 ملین آبادی میں صرف 2 ملین لوگ جو ہیں جو کہ اپنی ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کرا رہے ہیں. باقی سب انڈائریکٹ ٹیکسز تو سارے دے رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس ریفارم لے کے آئیں, ڈائریکٹ ٹیکسز بہتر بنائیں تاکہ آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہو سکیں. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے جو انرجی لاسز ہیں ان کو ریکور کرنے کی ضرورت ہے. جو کاسٹ آف انرجی ہے وہ آپ پوری کریں تاکہ جو اس وقت انرجی سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ تقریباً 2.6 ٹریلین روپی کو ٹچ کرنے والا ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یہاں پہ لاس ہو رہے ہیں, ان کو پرائیویٹائز کریں, بہتر بنایا جائے. یعنی اس کے بعد وہ جو بھی نسخہ دیتا ہے اس نسخے سے آپ ضرور اختلاف کریں, لیکن اب اس جو ڈائگنوسس ہے اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں. تو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اچھا جی جو پریویلیجز جن کی طرف وہ رپورٹ اشارہ کر رہی ہے, بہت سی ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ انہیں اسی سیکٹر کو جا رہی ہیں جو 20% رچ ہیں, جن کی طرف آئی ایم ایف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ آپ ان کو ٹھیک کریں. جب ہم بات کرتے ہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی تو اگین جب ان ایکول ایک ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی تو اس ان ایکول سوسائٹی میں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ جو بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں جو آپ کے لوور کوانٹم ہوتے ہیں ان کو تو ماچس کی ڈبی پہ بھی دے رہے ہیں. ہاں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. پھر آپ اس کو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو جو انہوں نے کہا کہ 5.8 ملین تو جو ہیں پہلے 6 مہینے میں خط غربت سے نیچے آ چکے ہیں, اور آگے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب لاسز بھی ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو اس سارے کانٹیکس میں ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ تو کرنا یہ ہے, اور آئی ایم ایف کا ایک جو چوتھا پلر ہے اس میں وہ ہے بنیادی طور پہ آپ کی سوشل پروٹیکشن سسٹم کو بہتر بنانا.
سوشل پروٹیکشن سسٹم کا بہتر بنے گا جب ٹارگیٹڈ سبسڈیز بہتر ہوں گی. یعنی اکراس دا بورڈ سبسڈیز جو ہیں وہ پھر دوبارہ لیڈ کیپچر میں چلی جائیں گی. نہیں, وہ لیڈ کیپچر میں چلی جائیں گی. وہ جو پاشا صاحب نے جو 2.56 ٹریلین کا جو فگر دیا ہے تو اس میں بہت سی ایسی ہیں جو کہ اکراس دا بورڈ سبسڈیز جو مل رہی ہیں, اور وہ جو اس کے آن دا بیسس آف جو اسکیل ہے, اکانومی آف اسکیل, تو جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو اس کا زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف ہمیں جانا ہے. ہمیں ڈیٹا کو استعمال کرنا ہوگا, ٹرائنگولیشن کرنی پڑے گی ڈیٹا کی, تاکہ بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو فوڈ سیکورٹی کے لیے, ان کو انرجی کے لیے, ان کو باقی چیزوں کے لیے سبسڈیز جو ہے وہ دے سکیں. دوسری چیز جو کرنی پڑے گی وہ جاب کریشن ہے. پاکستان کو کووڈ کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اور ہماری ابھی 2 دن پہلے ہی IMF کی جو تھیں یہاں پہ ریزیڈنٹ ریپ ہیں, ان کے ساتھ ایک کنورسیشن تھی, ویبینار تھا STPI کا. تو اس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ جی ایڈجسٹر کی گنجائش موجود ہے اگلے ریویوز میں. اور ایڈجسٹر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی IMF کہہ رہا ہے, اگر کووڈ کی وجہ سے وہ حاصل کرنا ناممکن ہے تو حکومت پاکستان کے پاس یہ کوشن موجود ہے کہ وہ کووڈ کے لیے جو انیشیٹو لے. یعنی اگر آپ کووڈ کے لیے انیشیٹو لیتے ہوئے فسکل ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے, یا کووڈ کا کے لیے پروٹیکشن لیتے ہوئے کوئی ٹارگٹ آپ سے مس ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو ایڈجسٹر میں لے کے آ سکتے ہیں. IMF نے کی ریزیڈنٹ ریپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ جیسے پہلے فیز میں ایک ریپڈ فنانس انسٹرومنٹ کے تحت $1.4 بلین مل گئے تھے, تو اس نے کہا کہ پاکستان پہلے تو اپنے ریونیو کو استعمال کرے, اپنے کوشن کو, پھر جیسے اس نے بانڈ جو فلوٹ کیے ہیں یورو بانڈ, ان کے پیسے, اور اگر اس کے باوجود کووڈ سے نپٹنے کے لیے پیسے چاہیے تو IMF وہ پیسے بھی دینے کو تیار ہوگا. پاکستان کا کیس وہاں پہ بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو پاکستان کو جو تھرڈ ویو جس میں سے گزر رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے میرا خیال ہے ایک تو فوری طور پہ دوبارہ سے ہمیں جو ایک فسکل اسٹیمولس پیکج تھا وہ لے کے آنا ہوگا. جیسے فرسٹ ویو میں تھا تقریباً 15 سے 17 ملین جو گھرانے تھے ان کو 12,000 دیا گیا. تو ایک تو فوری طور پہ اس طرح کا پیکج جو ہے وہ لے کے آنا چاہیے. پھر پہلے جو ویو تھی اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی اور باقی جو انٹرونشن تھیں وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز تک, اسپیشلی جو اسمال انٹرپرائزز اور مائکرو اسمال انٹرپرائزز تھیں ان تک نہیں پہنچ سکی تھیں. تو ہمیں اس دفعہ جو پیکج دینا چاہیے وہ ٹارگٹ کر رہا ہو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو. اور تیسرا جاب کریشن کی طرف دیکھنا ہوگا. اگر آپ کی 50% لیبر فورس جو ہے جس میں سے کہ 35% جو ہے وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے, 15% کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, تو وہ ایک نصف سے زیادہ لیبر فورس کو افیکٹ ہوئے. تو ایک ایسا ملک جس میں کہ انیکویلٹی ہے, ایک ایسا ملک جس میں کہ گورنمنٹ سپینڈنگ, ٹیکس سپینڈنگ جو ہے وہ ساری ایلیٹ کیپچر لے جاتے ہیں, وہاں پہ جب تک اس 50% کے لیے ٹارگیٹڈ آپ کی انٹرونشن نہیں ہوگی. یہ تو ہو گیا میتھڈولوجی اور پاتھ ویز. تو بنیادی کویشچنز ہوتے ہیں, میرا خیال ہے اس پہ الگ پروگرام بھی کرنا چاہیے کہ پالیسی اور گورننس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. کیونکہ جب تک پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی, یہ تو پالیسی کا ہم نے ذکر کیا نا, لیکن آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورننس, مثال کے طور پہ یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں, اگر ڈیٹا آ بھی جائے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو تو لوگ, چینی جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں گئی ہے اور مجھے خود پتہ ہے کہ لوگوں نے خرید کے رکھی ہے ایکسکیوز می, اور مارکیٹ میں بیچی ہے جا کے. تو گورننس کو کس طرح بہتر بنایا جائے, خاص طور پہ اکنامک گورننس کو؟ دیکھیے وہ تو آپ کے ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں. جب آپ کے پاس پالیسی پہ کلیئرٹی آ جاتی ہے اور ایڈمنسٹریٹو میئرز, اور یہاں پہ IMF کا رول تھوڑا پازیٹیو سائڈ پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم سب IMF کو کرٹیسائز کرتے ہیں, IMF کی بہت سی چیزیں بہت بری ہوں گی, لیکن کم از کم IMF ایک واچ اینڈ واٹ کے ذریعے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سائڈ کو بہتر بنا سکتی ہے. تو اگر حکومت کمٹ کرتی ہے کہ اس نے X روپیز جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی میں دینا ہے, تو اگلے ریویو میں IMF پوچھ رہی ہوگی کہ جی بتائیے وہ کہاں پہ دی. جیسے بھی IMF پوچھ رہی ہے اس ریویو کے بعد کہ جی آپ نے جو کووڈ کے لیے پہلی سپینڈنگ کی تھی اس کا ایک ٹرانسپیرنٹ آڈٹ کروا کے اس کو پبلک کریں, IMF کے ساتھ وہ شیئر کریں. تو اب اس پہ جو اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ تھا کہ جی وہاں پہ کوئی پلفریج ہوگی یا وہاں پہ جو ہے کوئی گورننس ایشوز آگے ہوں گے, تو حکومت کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ جی یہ سارا کچھ کروا کے ہم نے IMF کو دینا ہے. تو اس میں ٹرانسپیرنسی اور اس کے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں پہلے دن سے وہ کاشس ہوگی حکومت. تو اس طرح کے جو آپ کے ایکسٹرنل ریگولیٹرز ہوتے ہیں
وہ میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک آپ کی جو انٹرنل ویکنیسز ہیں ان کو بہتر بنانے کا کردار ادا کر ایک آخری کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 93.5% تک جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے وہ 2023 تک پہنچ جائے گی، اور اسی وقت پاورٹی بھی جو ہے وہ ایکسٹریم پہ ہوگی. تو یہ تو پورے ایک سال کا جی ڈی پی، یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک سال کا پورا اگر جی ڈی پی اس کو کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی پروجیکشن بھی دیکھنا ہوں گی. آئی ایم ایف کی پروجیکشن اس سے قدرے بہتر ہے، امید افزا ہے. امید افزا ہے. سو آبویسلی اب یہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہے اگلے 6-7 مہینوں میں کرتے کیا کہ کووڈ کیسے انفولڈ ہوتا ہے، کووڈ کی پاکستان میں ریکوری کی سچویشن اور کووڈ کی پوری دنیا میں ریکوری کی سچویشن. تو ویکسین انہیں رول آؤٹ نہیں کرنی چاہیے تھی خرید کے؟ میں کہتا ہوں ویکسین کا رول آؤٹ ہونا تو بہت ضروری ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں کیونکہ کووڈ کو اب برطانیہ میں دیکھیں نا، انہوں نے ہم پہ پابندی اوپر جاتا جاتا یوں سپائک تھا، بالکل تقریباً یوں تھا، اب وہ نوز ڈائیو کر گیا ان کا ویکسین کی وجہ سے. وہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کے تو وہ جو سبسڈی انہوں نے کووڈ میں ویسے دینی ہے اس کی ویکسین خرید کے دے دیں. اس وقت ویکسین اویلیبلٹی کا ایشو بھی تو ہے نا، اسپوٹنک تو اویلیبل ہے نا اس وقت خرید کے بھی تو ویکسین کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے. اسپوٹنک کا سب سے بڑا ایشو آئے گا، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. -18 ڈگری پہ اس کو سٹور کرنا اور اس کو ایڈمنسٹر کرنا پیری فری میں وہ مشکل ہو جائے گا. اسلام آباد جیسے شہر میں جو 2 پرائیویٹ ہاسپٹلس منگوا رہے تھے اس پہ ڈریپ نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ کی کولڈ اسٹوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک تحصیل میں جا کے -18 پہ اس کو مینٹین کر کے اور وہاں پہ یہ لگانا اس کا پاسبل مشکل ہے. -18 سے ڈرائی آئس ہی ہوتی ہوگی. تو وہ جو ہے نا وہ ایشوز اس میں آ رہے ہیں. تو آپ کی جو لاجسٹکلی جو جن کو فیزیبل ہے. اچھا اگر یہ پوچھا جائے آپ سے کہ میں انرجی کے سرکولر ڈیٹ کو بھی ہم نکال دیتے ہیں اور فزیکل اسپیس کو، کوئی ایک میئرز اگر نکالا جائے کہ کرنی چاہیے تو آپ کیا واٹ یو سجیسٹ؟ کوئی ایک، یعنی کیا کرنا ہے؟ کوئی ایک میئر آگے آنے والے وقت میں گورنمنٹ اگر یہ بنیادی بڑا میئر جو ہے ایک لے لے تو اس سے باقی چیزیں اس وقت تو سب سے پہلے تو لوگوں کی روزی روٹی جو ہے اس کو انشور کرنا ضروری ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ جیسے پہلے فیز پہ ہم نے حکومت نے گھرانوں کو ٹارگیٹڈ پیسے دیے اور جو بزنسز کے لیے انسینٹیو آفر کیے تھے. 3rd فیز ویو اسی طرح سے ہے، اور ابھی یہ رمضان کے بعد خدا نخواستہ اگر عید پہ SOPs کو وائلیٹ کیا گیا تو خدا نخواستہ اس سے یہ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس SOPs کو فالو کرتے ہوئے ایک فسکل اسٹیمولس پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کر دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا. فسکل اسٹیمولس پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے. اور ایک بات جو بیچ میں ہوئی تھی اسے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو مائکرو انٹرپرائزز ہیں ان تک جو فزیکل انسینٹیو تھا وہ پراپرلی پہنچ نہیں تھا سکا. تو اس دفعہ کوئی ایسی بیچ میں پروویژنز ڈالنی چاہیے کہ ان کو بھی ان سے پورا فائدہ اٹھائے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں. ہمارے پروگرام کو لائک سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.